Confirmed it is what Muhammad sallallahu alaihi wasallam said. Sahih Bukhari, the hadith he quoted, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said very clearly, when the wahi came to him for the very first time when he was in the Hira cave, when in the cave, as a normal human being, he was a little disturbed, what's happening to me? And when it stopped coming for a short while, he was worried, why is this happening to me? Is it that something is threatening me, so I should commit suicide? That was only when for the first time wahi came and there was a gap. After that, when the wahi started coming to him, and the answer is there again in the hadith, when I was climbing up the mountain to commit suicide, feeling like committing suicide, I found the same Archangel Gabriel, and afraid of him I came down. So what is the question? If that is the, suppose Muhammad sallallahu alaihi wasallam felt that I should commit suicide, does that disclaim him? جی یہ کلپ آج کی ویڈیو کا حصہ ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح 40 دن شیطان کے قبضے میں رہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ مسلمان کہتے ہیں. اور یہ وہ کب کہتے ہیں؟ یہ اس وقت وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ قرآن اور حدیث کے وہ بیان شیئر کرتے ہیں کہ حضرت محمد شیطان کے قبضے میں رہے اور جادو کے اثر میں رہے. تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ بکھلا جاتے ہیں، بدحواس ہو جاتے ہیں، کچھ غصے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی بکھلاہٹ میں یبلیاں اور بونگیاں مارتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی ذات پر حملہ کرتے ہیں کہ وہ 40 دن شیطان کے قبضے میں رہے. اس کلپ کے حوالے سے ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ حضرت محمد نے خودکشی کی کوشش کی کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شیطان ان پر ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ اتنے زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے کہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی، اور اس خودکشی کی کوشش کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہ گئے، اور اس خودکشی کی کوشش میں وہ ناکام ہوئے کیونکہ اسلامی فرشتے نے انہیں روک لیا. اور آج دنیا کے ہر قانون میں جو شخص خودکشی کر لیتا ہے اس پر کوئی جرم نہیں لگتا، اور جو کوئی خودکشی کی کوشش کرتے ہوئے بچ جاتا ہے اس پر جرم لگتا ہے، وہ قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. اور حضرت محمد کا بچ جانا پوری دنیا کے لیے ایک جرم ثابت ہوا. کاش وہ اس بات میں کامیاب ہو جاتے. یہ کلپ حصہ ہے، اس پہ آگے بھی بات کریں گے. ابھی صرف اتنا جان لیں کہ حضرت محمد کا فرسٹ امپریشن یہ تھا کہ شیطان ان پر ظاہر ہوا ہے. وہ اتنا ڈپریشن میں چلے گئے کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوششیں کی. تو آ جاتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر کہ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب شیطان سے آزمانے کے لیے بیابان میں گئے تو وہ 40 دن شیطان کے قبضے میں رہے. اس پہ سچائی کو، فیکٹ کو دیکھیں گے اور ساتھ کمپیریزن کریں گے حضرت محمد پہ شیطان کا اثر. اس سے پہلے ہم یہ پس منظر جان لیں کہ خدا کا کلمہ کلام مجسم ہوا ہے اور انسانی روپ میں آیا ہے. اس کا ایک مقصد ہے، بڑا عظیم مقصد ہے انسانی روپ میں آنے کا، کیونکہ پہلا آدم باغ عدن میں جنت میں اس سے نافرمانی ہوئی تھی، گناہ ہوا تھا، اور اس نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خدا سے دوری اور موت آ گئی تھی. یعنی اس سارے گناہ کا نتیجہ یہ تھا کہ موت آئی، اور وہ موت سب انسانوں میں پھیل گئی. کیوں پھیل گئی؟ کیونکہ ہر انسان نے گناہ کیا. اسی لیے خدا کا کلمہ کلام مجسم ہوا ہے، اور وہ انسانی روپ میں دوسرا آدم بن کے آیا ہے، اور اسے اب فرما برداری کا ٹیسٹ پاس کرنا ہے اس مشن کی تکمیل کے لیے جس میں پہلے آدم میں سب مرتے ہیں، لیکن اب اس آدم میں اگر یہ نافرمان نہیں ہوگا اور اپنے مشن کی تکمیل کرے گا تو
موت کو شکست ہوگی اور سب زندہ کیے جائیں گے. پہلے آدم میں جیسے سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. تو یہ پس منظر ہے خداوند یسوع مسیح کی اس آزمائش میں سے گزرنے کا جس کے لیے وہ بیابان اور جنگل میں گئے، تاکہ جیسے شیطان نے باغ عدن میں جنت میں پہلے آدم کی آزمائش کر کے اسے گناہ میں گرا دیا تھا، اپنی فرمانبرداری میں لے آیا تھا، ایسے ہی اس نے اس دوسرے آدم اس کی آزمائش کرنی تھی اور اسے اس نے اپنی فرمانبرداری میں لے کے آنا تھا اور اس سے اس کے مشن کی تکمیل سے روکنا تھا. تو سب سے پہلے یہ ریفرنس میتھیو چیپٹر 4 اس کی ورس 1 سے لے کے آنورڈ یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات جو جاننے کی اور سمجھنے کی ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ خدا کا روح یسوع کو لے کے جا رہا ہے بیابان میں جنگل میں کہ ابلیس سے آزمایا جائے. تو نمبر 1 تو یہ کہ ابلیس نہیں ان کو لے کے جا رہا، لیکن وہ خود جا رہے ہیں ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے، ابلیس کے سامنا کرنے کے لیے کہ وہ اگر اپنی طاقتوں کا جو اس کے پاس ابلیس کے پاس طاقتیں ہیں استعمال کرنا چاہتا ہے اس نئے آدم پر، اس دوسرے آدم پر، ایک ایسے انسان پر جو اب آدم کی نسل میں سے نہیں ہے، بن باپ کے ہے، اسے وہ اپنی فرما برداری میں لانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہو جائے. تو اس کے لیے خداوند یسوع مسیح انسانی روپ میں ہے اور اس میں 40 دن اور 40 رات روزے اور فاقے کی حالت میں گزر چکے ہوئے ہیں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، 40 دن اور 40 رات گزر چکے ہوئے ہیں اور پھر انہیں بھوک لگی. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ 40 دن اور رات شیطان کے قبضے میں رہے اور شیطان ان کے ساتھ کیا کچھ کرتا رہا، ان مسلمانوں کے منہ کے اوپر یہ سچائی کا تھپڑ ہے کہ 40 دن اور 40 رات گزر چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد اب وہ شیطان کا سامنا کرنے لگے ہیں اپنی اس جسمانی حالت میں جس میں وہ اب بھوک اور پیاس کی اس شدت میں بھی ہیں. یعنی انسان ہوتے ہوئے انہوں نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. وہ کلمہ کلام جو مجسم ہو کے آیا ہے بطور کلمہ خدا کا الوہیت کی ساری مموری اس جسم میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، لیکن بطور انسان انہوں نے شیطان کو شکست دینی ہے، اپنے اختیارات سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے، تاکہ آج ہم بھی خدا کے کلام سے شیطان کو شکست دے سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں دوسری طرف، کیونکہ ہم اب کمپیریزن کر رہے ہیں تو مسلمانوں اب آپ نے ناراض نہیں ہونا. دوسری طرف حضرت محمد کی پیدائش جس گھرانے میں ہوتی ہے وہ بت پرستوں کا، جنوں بھوتوں کا اور جادوگروں کی پرستش اور عبادت کرنے والا خاندان تھا. اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے. یہ مسلمان، اس کا ویڈیو کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے اور اس میں یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت محمد کے ماں باپ جہنم میں ہیں اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ مشرک تھے. مشرک لوگ مختلف خداؤں کی پوجا کرتے ہیں اور جنوں بھوتوں کو مانتے ہیں، شیطان کی پرستش کرتے ہیں. تو حضرت محمد کی پیدائش ہی، اگر ایک طرف تو مسیح صرف سامنا کر رہے ہیں نا مقابلہ کرنے کے لیے شیطان کا، تو دوسری طرف یہ ہے کہ حضرت محمد تو رہ ہی ان کے بیچ میں رہے ہیں جہاں پر شیطانی کام ارد گرد ان کے ہو رہے ہیں 40 سال کی عمر تک. ان کے چچا بھی قرآن کے مطابق جہنم میں ہیں، ان کے ماں باپ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق جہنم میں ہیں. اور اس ویڈیو میں یہ بندہ گورا ذاکر نائک کا بڑا اچھا دوست ہے، اور یہ میرا خیال ہے مسلمان ہوا ہی اس وجہ سے ہے کہ اس کو یہ بات بہت پسند آئی کہ محمد کے ماں باپ جہنم میں ہیں کیونکہ وہ مشرک تھے، اور شاید یہ بھی جہنم میں جانا چاہتا ہے. بہرحال اس کی یہ ویڈیو آپ واچ کر سکتے ہیں. میں اپنی ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے میں اس کی ویڈیو پلے نہیں کروں گا، لیکن
قرآن و حدیث کے مطابق حضرت محمد کا باپ، دادا، چچا، ماں باپ وہ جہنم میں ہیں، کیونکہ وہ بت پرست جنوں بھوتوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، بتوں کی پرستش اور عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ تو 40 سال کی عمر تک اس سے ثابت ہوتا ہے حضرت محمد جو ہے شیطان کے قبضے میں، اور شیطان کی جو ہے وہ اپنی فیملی کی نسبت سے وہ سب کچھ وہی کچھ کر رہے تھے جو ان کی فیملی کر رہی تھی۔ تو جی پہلا راؤنڈ، خداوند یسوع مسیح کا پہلا راؤنڈ مقابلے کا شیطان کے ساتھ ان 40 دن اور رات کے بعد، وہ یہ ہے کہ جب انہیں بھوک لگی انسانی روپ میں، اپنی بشریت میں، آزمانے والے نے، شیطان نے پاس آ کر ان سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اب یہاں پر شیطان خداوند یسوع مسیح کے انسانی ظہور کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے اختیارات کا استعمال کریں، وہ جو کلمہ الوہیت کی ساری معموری جس کے اندر ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرے، لیکن کس کے کہنے پہ؟ شیطان کے کہنے پہ۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ شیطان کو پہلے راؤنڈ میں خداوند یسوع مسیح نے شکست دی، یہ کہہ کر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو شیطان پہلے راؤنڈ میں شیطان نے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں شکست کھائی۔ دوسری طرف حضرت محمد کو پہلا لفظ ہی جو اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ جھوٹ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ فراڈ ہے۔ اقرا جس کا مطلب ہے ریڈ، اور حضرت محمد نے آگے سے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ وہاں پر اس بات پہ لڑائی ہو گئی اسلامی فرشتے کی اور محمد کے درمیان، اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ اس وقت وہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جب وہ ڈپریشن میں چلے گئے، ان کا جانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں سمجھ لگ گئی، ان کا فرسٹ امپریشن ہی یہ تھا کہ یہ شیطان ہے، اسے نہیں پتا کہ میں پڑھ نہیں سکتا اور مجھے پڑھا رہا ہے۔ اور اگر آگے کوئی کتاب تھی تو پھر اس میں بے وقوفی کس کی ہے؟ کتاب دکھا کے کہا جا رہا ہے پڑھ، تو وہ بندہ جو پڑھ نہیں سکتا وہ بے وقوف ہے، جو آگے کتاب کر کے پڑھانا چاہ رہا ہے وہ بے وقوف ہے۔ اور اگر کوئی کتاب وہاں پہ نہیں تھی تو یہاں پہ لفظ پڑھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر یہ لفظ غلط ہے کہنا، جب آگے کوئی چیز پڑھنے کے لیے ہے ہی نہیں تو آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں پڑھ؟ اور پھر اب مسلمان اس کا غلط ترجمہ کر کے اسلام کو، محمد کو، قرآن کو، اللہ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ نہیں اقرا کا مطلب پڑھ نہیں ہے بلکہ ریسائٹ ہے، ریسائٹ کر، جو غلط ترجمہ ہے۔ ریسائٹ کے لیے آلریڈی عربی میں لفظ تلاوت اور تلاوہ کا ہے۔ تو پہلے راؤنڈ میں خداوند یسوع مسیح نے شیطان پر فتح پائی، اور حضرت محمد نے پہلے راؤنڈ میں شیطان سے شکست کھائی اور سوسائڈل ہو گئے، خودکشی کرنے کے در پہ چلے گئے۔ جی دوسرے راؤنڈ کی طرف آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا شیطان کے ساتھ مقابلہ اور اس کا دوسرا راؤنڈ۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے مشن میں پورے نہ اتر سکیں، اپنے مشن کو پورا نہ کر سکیں، اور شیطان کی فرما برداری کریں، اور پھر اپنے اختیارات کو خداوند یسوع مسیح شیطان کے کہنے پر استعمال کریں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا ہو کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جواب میں اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ یہاں پر ہم سیکھتے کیا ہیں کہ شیطان نے خدا کے کلام کا غلط استعمال کیا، خدا نے
شیطان نے خدا کے کلام کو ٹویسٹ کیا جیسے اس نے باغ عدن میں کیا تھا آدم کے ساتھ. خدا کے کلام کو ٹویسٹ کر کے، خدا کے حکم کو ٹویسٹ کر کے شیطان کو اپنی فرما برداری میں لے گیا تھا، اور آدم کو اپنی فرما برداری میں لے گیا تھا اور خدا کی نافرمانی میں، اور گناہ کروایا تھا. ایسا ہی وہ مسیح کی ذات کے ساتھ چاہتا ہے. لیکن مسیح نے خدا کے کلام کی قدرت سے پھر شیطان کو شکست دے دی. جو مس کوٹ اور جو ٹویسٹ کر کے خدا کے کلام کو اپنے مفاد کے لیے شیطان استعمال کرنا چاہتا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اسے شکست دے دی، یہ کہہ کے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. یہ بھی لکھا ہوا ہے. دوسری طرف حضرت محمد، ان کا فرسٹ امپریشن کہ شیطان اور شیطان کی کامیابی حضرت محمد نے کیسے کرا دی. شیطان کامیاب ہو گیا. حضرت محمد کے دوسرے راؤنڈ میں شیطان کو فتح ملی، کیونکہ حضرت محمد نے خودکشی نہیں کی اور وہ شیطان کے آلہ کار بن گئے. یہاں پر انہوں نے شیطان کو فتح مند بنا دیا. اس کا ثبوت کہاں پر ہے؟ میری یہ ویڈیو واچ کریں، کیونکہ اب 40 سال کی عمر کے بعد بھی حضرت محمد شیطان کے اثر میں ہی انہوں نے گزار دی. پہلے بھی فیملی ساری مشرکین، اور اب بھی وہ شیطان اور جادو کے اثر میں انہوں نے ساری عمر گزار دی. یہ ویڈیو میرا ثبوت ہے، اس کو واچ کریں. قرآن و حدیث کے ریفرنسز کے مطابق ان کی ساری عمر باقی بھی شیطان کے اثر میں گزری. تو یہاں پر دوسرے راؤنڈ میں حضرت محمد نے شیطان کو جتا دیا ہے اور خداوند یسوع مسیح نے شیطان کو شکست دی ہے. اب ہم آتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور اس کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا ہے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. یہاں پر پھر شیطان چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح دنیاوی حکومت، دنیاوی سلطنتیں، عارضی سلطنتیں اور وہ کنگڈم جو ابلیس کی ہے، شیطان کی ہے، خداوند یسوع مسیح اس کو قبول کر لیں، انسان ہوتے ہوئے اس کو قبول کر لیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس دنیاوی اور عارضی سلطنت کو ٹھکرا دیا اور شیطان کی سلطنت کو ٹھکرا دیا اور شیطان کو بھگا دیا. پھر خداوند یسوع مسیح نے شیطان کو شکست دے دی، یہ کہہ کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اور یہ جو خداوند یسوع مسیح کا بیان ہے، اسے آپ یاد رکھیں کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خداوند اپنے خدا یہ کون ہے، کس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اور یہاں پر ایک اور اعتراض مسلمان یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شیطان نے کیسے دنیا کی ساری سلطنتیں ایک جگہ پر کھڑے ہو کے مسیح کو دکھا دیں، دنیا تو گول ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل شیطان اپنی کنگڈم دکھا سکتا ہے، اس کے پاس بہت سارے اختیارات اور طاقتیں ہیں، لیکن کل اختیار اور سارے جہاں کی مملکت اور سلطنتیں خدا کی ہیں. وہ اپنی کنگڈم دکھا رہا ہے، دنیاوی شان و شوکت دکھا رہا ہے. آج ایک کسی کمرے میں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اگر ایک انسان دنیا کی کنگڈمز دیکھ سکتا ہے تو شیطان جس کے پاس اتنے اختیارات ہیں وہ کیوں نہیں دنیا کی کنگڈمز ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھا سکتا؟ اس میں دنیا کا گول ہونا یا نہ ہونا وہ معنی نہیں رکھتا. یہ ایک سپر پاور کا مقابلہ ہو رہا ہے، دوسری طرف سب سے بڑی طاقت قادر مطلق کے ساتھ، اور کس حیثیت میں؟ جب وہ انسانی ظہور میں ہے.
تو اس مقابلے میں بھی خداوند یسوع مسیح نے شیطان کو شکست دی. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد نے عزا لات منات کو شیطان کے کہنے پر، شیطان کے حکم پر، شیطان کی وحی سے سجدہ کیا، دعائیں کیں. مشرکین کے ساتھ مل کر حضرت محمد نے پھر شیطان کو ایک مرتبہ جتوا دیا. تو تیسرے راؤنڈ میں بھی خداوند یسوع مسیح کی فتح اور تیسرے راؤنڈ میں حضرت محمد کی ہار. پھر آگے ہمارے پاس اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت محمد کی موت بھی بے مقصد زہر کے ساتھ، جس کی کوئی مقصد اور پرپز نہیں، اور وہ سزا ہے اس زہر اور شیطان کے اثر میں رہنے کی. اور اس کا ہم بیان ثبوت کہاں دیکھتے ہیں؟ دیا گیا تھا وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے، لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. تو حضرت محمد کی موت بے مقصد موت، سزا کی موت، زہر سے موت. حضرت محمد کے لیے اچھا تھا کہ اس وقت وہ خودکشی میں کامیاب ہو جاتے، کیونکہ تاکہ آج دنیا کی اتنی بڑی آبادی کو خودکشی میں نہ جانا پڑتا. آج دنیا کی اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ جہالت میں نہ چلی جاتی. تو زہر سے موت، بے مقصد موت، جس کا کوئی مقصد نہیں. پھر شیطان کی جیت ہے. دوسری طرف خداوند یسوع مسیح ایک مقصد لے کر آئے، ایک مشن لے کر آئے، اور وہ مشن یہ تھا کہ ان کی موت کفارہ جو ایمان لے کر آئیں ان کے لیے انہوں نے اپنی جان دی. کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے. تو یہ با مقصد موت ہے جس کا مقصد ہے، اور یہ اس قسم کی موت ہے جو کفارہ ہے، قربانی ہے آپ کے لیے. قربانی کا مطلب ہی قرب سے ہے، خدا کی حضوری میں واپس لے کے جانے کا مقصد. وہ موت جو انسان کی زندگی میں نافرمانی کی وجہ سے آئی، گناہ کی وجہ سے آئی، اس موت کو شکست دے کر، مردوں میں سے جی اٹھ کر خداوند یسوع نے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھول دیے. کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. تو ان کی موت کا مقصد موت کو شکست دے کر، شیطان کو شکست دے کر، گناہ کو شکست دے کر، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر آپ کے لیے راستہ کھولا کہ آپ بھی گناہ کو شکست دے سکتے ہیں، آپ بھی موت کو شکست دے سکتے ہیں، آپ بھی شیطان کو شکست دے سکتے ہیں اور ایک فتح مند زندگی گزار سکتے ہیں. اور وہ بیان جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خداوند اپنے خدا کو ہی سجدہ کر، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے، یعنی عبادت خانے سے بڑا عبادت خانے کا مالک ہوتا ہے جس کی عبادت اس میں کی جاتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہا کہ یہاں وہ ہے جو عبادت سے بھی بڑا ہے، یعنی اس کی عبادت، اس کو سجدہ کرنا کسی بھی عبادت خانے میں جا کے خدا کو سجدہ کرنے کے برابر ہے. اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے تو ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ میں ان کو چھو کر ان پر ایمان لے کر آؤں گا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. تو توما رسول ان کے پاس آیا اور انہیں چھو کر دیکھا، تو اس کے بعد اس نے کیا اقرار کیا؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا. وہی الفاظ جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خداوند اپنے خدا کی صرف عبادت کر اور اسی کے آگے جھک. تو یسوع نے آگے سے اس کو کیا خوشخبری سنائی کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے. آپ کے لیے اس میں خوشخبری ہے، آپ مبارک ہو سکتے ہیں اگر آپ بغیر دیکھے ایمان لے کر آئیں. تو کیا آج آپ اپنے آپ کو وہ مبارک بنانا پسند کریں گے؟ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے.
آمین.